الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال في موضع آخر الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حينما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت سفر سے محبت حضر سے محبت مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت وہ ایمان شق
قمر سے محبت، زقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس کوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی درود پڑھتے رہے، علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام إلى يوم القيام۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور دوسری جگہ سے بھی میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث میں نے پیش کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے سچی اور صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر ہماری اصلاح فرماتا ہے، اور مفسرین اکرام نے اس کی بہت زیادہ تفصیل اور تشریح اور تفسیر لکھی ہے اپنی کتابوں میں، کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے کیسے؟
تو اس کی تشریح کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی، یہ میرے لیے ہے، یعنی عبادت صرف میرے لیے بندے کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں بندے اپنے لیے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی، ھذا بینی وبین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے کہ عبادت میری ہوتی ہے اور بندہ اپنے لیے مدد چاہتا ہے، یہ میرے لیے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے وہ لوگ انعام پانے والے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اے اللہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو غصے ہوتے رہا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ دیکھیے اللہ یہاں تعلیم دے رہا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے؟ کہ میرے بندو جب تم نماز پڑھو اور جب تم دعا کرو تو سورہ فاتحہ جب پڑھو تو سمجھ لو اچھی طرح کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی بزرگی کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، پھر تم کیا مانگتے ہو مانگو، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اصلاح کر رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے اور کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، تو حضور نے فرمایا عجلتا، آپ نے جلدی کر دیا دعا مانگنے میں۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرے صحابی آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد درود پڑھا، پھر اس کے بعد دعا مانگا۔ حضور نے فرمایا تم نے صحیح کیا، اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اب جو مانگو گے تمہارے لیے قبول ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ تو جو لوگ درود شریف سے دعا کو شروع کرتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے، سب سے پہلا نمبر اللہ کا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر درود، پھر اس کے بعد دعا۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور تعلیم اللہ اس کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ اصلاح کر رہا ہے ہماری کہ بھائی تم جب دعا کرو اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نے نہیں کہا اہدی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہدنا، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ دعا کا طریقہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو جب تم مانگو تو صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو۔ ایک اور جگہ آیا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ جو دعا کر رہا ہے یہ دعا کرنے والے سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو دے دے۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اصلاح کر رہا ہے میرے بندو صرف اپنے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے مانگو، ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے۔ اور دوسری جگہ میں نے آیت پیش کی ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ اللہ وہ ہے جو مادہ کے رحم میں، صرف عورت مادہ نہیں، جانور میں، چرند پرند میں، دو پائے والے، چار پائے والے،
چرند پرند، آبی مخلوق، فضائی مخلوق، خاکی مخلوق اور سمندر کے مخلوق، خشکی کے مخلوق، جس نے جو بھی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ نے جو کچھ اٹھائے ہوا ہے اس کے رحم میں اسے جانتا ہوں۔ اب بتائیے، جب ایک رحم کے اندر کیڑے مکوڑے چرند پرند کے رحم پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اگر ہم گناہ کریں گے اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ نے بہت سارے بچوں کی اصلاح کرتے تھے تو تعلیم دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ یہ کبوتر لے جاؤ اور چھری لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ تو بہت سارے بچے تھے، سب گئے، کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی گھر میں گھس کے ذبح کر کے لے کے آ گئے۔ لیکن ایک بچہ آیا اور اس نے کہا استاد جی میں کہاں ذبح کروں، مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملی جس جگہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، جس جگہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی۔ تو بزرگ صاحب نے کیا کہا، بیٹا تم ہی کامیاب ہوئے ہو، باقی سب کی ابھی تعلیم باقی ہے، ابھی وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، تم ہی صرف کامیاب ہوئے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے جو حدیث میں نے پیش کیا ہے، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت، کہ سن لو میرے امتیوں سن لو، حضور نے فرمایا سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ سنو تم تین ہو، چوتھا اللہ، تم پانچ ہو، چھٹا اللہ، تم اس سے کم ایک ہو تو بھی تمہارے ساتھ اللہ، تم اس سے زیادہ عرب خرب ہو تو بھی تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر وہ تمہیں قیامت کے دن دکھا دے گا، بتلا دے گا، جتلا دے گا کیا کہ تم کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ جتلا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي لَيْلَةِ الظُّلْمَاءِ، کالی رات میں کالی چونٹی کے کالے پتھر پہ چلنے کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ ہے ذات اللہ کی۔ تو میرے بھائیو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ اتنا بلند ہے، اس سے بلند کوئی چیز نہیں، وہ آخر میں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ ایک مثال دوں میں آپ کو چھوٹی سی اور بات کو ختم کروں، وقت بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، کہ ایک آدمی کمرے کے اندر پہلے سے موجود ہے اور چھپا ہوا ہے، دوسرا شخص جا کر وہاں کچھ کرتا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ پہلے جو چھپا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا چھپا ہوا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو بتائیے ہمیں وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح ایسے کرنی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا چیست دنیا، دنیا کس چیز کا نام ہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ کہا از خدا غافل بودن، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن، نہ سونا نہ چاندی نہ زیور نہ عورت نہ بیٹا، کسی چیز کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا نام ہے، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے رشتہ وابستہ کریں، اپنے دل کو انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور خوب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے وقت کو کام میں لائیں، اور دینی جلسے میں، دینی پروگراموں میں، اور دینی حلقے میں، دینی ذکر میں، جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو اپنا وقت نکال کر اس میں جائیں، تھوڑی دیر اپنا وقت لگائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہماری آخرت بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔